سیدنا عمر ہی نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، تو کینچی منگوا کر اس کا جو تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اس کو آپ نے کاٹ دیا۔ میں نے تو ایسے بہت سے بزرگ خانقاہوں میں دیکھے ہیں جو یہی کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء کو دیکھا ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسی طرح ایک معلم کے طور پر سکھائی جاتی ہیں۔ بزرگ کی حیثیت تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال ازار سے منع فرمایا ہے۔ اسبال ازار کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں بارہا کہ یہ تہمت سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی تہمت ایک ایسا لباس ہے کہ اس کو جب اوباش لوگ پیچھے سے لٹکا لیتے ہیں تو اس کی حیت، اس کی وضع ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اسبال یعنی اس طرح لباس پہننا کہ جس سے دوسروں پر دھونس جمانی مقصود ہو اور ایک اوباشی کا اظہار مقصود ہو، جیسے کہ کوئی بڑا آدمی ہے اور وہ خاص طریقے سے چل رہا ہے، تو اگر تبختر کا اظہار ہو رہا ہے، تکبر کا اظہار ہو رہا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ حضور نے اس سے روکا اور اس معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں بھی لوگوں نے تعبیر میں غلطی کی ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے نا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کو شلوار سے بھی متعلق کر دیتے ہیں، پتلون سے بھی متعلق کر دیتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ وضع قطع پیدا ہی نہیں ہوتی ان لباسوں سے، وہ پیدا ہی تہمت سے ہوتی ہے۔ اگر روکنا ہے تو وہی روکا جانا چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی آج بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے اس بال سے روکا ہے اسی پر تنبیہ کی ہوگی، تو یہ بالکل اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے نماز کے بارے میں، یعنی ایک ادب سکھایا۔ اور یہ خود حضور نے بھی بعض موقعوں کے اوپر سختی کے ساتھ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اس بال سے پرہیز کریں، یہ تکبر ہے۔ تو جس طرح حضور کی ایک معلمانہ حیثیت ہے جو سارے معلمین سے بلند تر ہے، بالا تر ہے، بالکل اسی طرح سے خلفائے راشدین کی بھی ایک معلمانہ حیثیت ہے۔ اس کا بھی قانون سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، مثال بھی آپ نے واضح فرمائی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو سیدنا عمر نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اسے بھی آپ نے درہ لگایا۔ یہ بھی میرے نزدیک بالکل اسی طرح کی چیز ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے زیورات پہننے سے مردوں کو منع کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں یعنی سونے کے زیورات پہننا، سونے کے کنگن پہننا، یہ چیزیں عام طور پر اس زمانے میں بڑائی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کو لباس شہرت نہیں پہننا چاہیے، ایسے لباس جس سے دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت دور جا کر پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ رجحانات ختم ہو جائیں، میلانات ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تو استثناء ہے، لیکن مردوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے زیورات پہنے پھریں، سونے کے زیورات خاص طور پر۔ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہوگی، کسی آدمی کو توجہ دلائی ہوگی۔ پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ راوی سارے مراحل بیان کر دے، یعنی وہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، لوگوں کو روز ملنا جلنا ہوتا تھا، ایک بار توجہ دلائی ہوگی، دو بار توجہ دلائی ہوگی، کسی موقع کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ بازی نہیں آ رہا تو پھر انہوں نے سزا بھی دے دی ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ ملحوظ رکھیے کہ وہ ایک بالکل دوسری حیثیت ہے جس میں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیے نا یہ بات کہ تراویح پڑھنے کے لیے گئے، یعنی آج کون حکمران ہے جو اس معاملے میں لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے؟ یعنی وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ تہجد کی نماز لوگ پہلے وقت میں پڑھ رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے طریقے پر جماعت بھی کرا رہا ہے، اپنے طور پر بھی پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں کوئی صورتحال بے نظمی کی ہے، کیونکہ طبیعت میں بہت نظم و ضبط تھا تو انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن میں سیدنا عمر نے، سیدنا صدیق نے، ان کے بعد کے خلفائے راشدین نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم معلمانہ حیثیت ہے، فرمایا نا آپ نے کہ بعثت معلمہ، تو آپ لوگوں کے معلم ہیں، لوگوں کے استاد بھی ہیں، یعنی آپ کی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ رسول کی حیثیت سے آپ ہمارے باپ ہیں، پوری امت کے باپ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، یہ خصوصی حیثیتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی خاتون مجھ سے کوئی بات کرے وہ اور چیز ہے، لیکن امہات المومنین میں سے مجھ سے کوئی بات کرے تو وہاں تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، توجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح میری ماں مجھے سزا دے تو ادنیٰ درجے کا تردد نہیں ہوگا، اگر میں ان کے سامنے ہوں اور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو اور سزا دیں تو اس کو بھی بصر و چشم قبول کروں گا۔ تو یہ مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ خلفائے راشدین کی یہی حیثیت ہے جس کو ایک دوسرے پہلو سے بعض علماء نے بھی واضح کیا ہے کہ اس کو کسی عام فقیہ کے طور پر نہ لیں، عام مجتہد کے طور پر نہ لیں،
کسی اور کی سنت کی یہ حیثیت یا رویے کی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے مثالی نمونہ مانیں. یہ خلفائے راشدین ہی کی خصوصی حیثیت ہے, اور میں نے عرض کیا کہ یہ خصوصی حیثیت ان کو ان کے مرتبے اور مقام نے دے دی تھی. وہ حکمران نہ ہوتے تب بھی معاشرے میں ان کا یہی مقام تھا اور ان کو یہ حیثیت دی جاتی تھی. حکمران ہو گئے تو یہ دونوں چیزیں کچھ خلط ملط محسوس ہوتی ہیں, اس لیے اس طرح کی چیزوں کو لوگ مثال کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. یہ سب کی سب وہی چیزیں ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ایک معلم کی حیثیت سے اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے بعض لوگ سختی کریں گے, بعض نہیں کریں گے. مثلا یہ مثالیں آپ کو سیدنا صدیق سے نہیں ملیں گی, خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملیں گی. وہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے, توجہ دلائی جاتی ہے, حضور نے بھی تعلیم دی ہے, لیکن آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا. سیدنا عمر کے ہاں اس کا ظہور ہو جاتا ہے. یہ ایک معلم کے ہاں اس کی طبیعت کا ظہور ہے, اس کو حکمرانی سے متعلق ہونا ہی نہیں چاہیے, نہ کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم سے جو کانٹینٹ ان میں بیان ہو رہا ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کو دین کے جو منکرات ہیں یا بالکل صریح احکامات ہیں, اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کلچرلی جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے عرف میں, آپ کے نام, آپ کے ٹرینڈز میں قابل قبول نہ ہو. مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, ہم نے پڑھا تھا شیخ الحدیث زکریا علیہ رحمہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رنگین قمیص پہن لی تو علماء کا خانوادہ اور وہاں پر جس کو کہتے ہیں قال اللہ قال رسول پورا دن ہو رہا ہے, تو جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھ کر ایسی تنبیہ کی کہ پھر پوری زندگی کو رنگین کپڑا نہیں پہنا. میں کہتا ہوں ہمارے مولانا وحید الدین خان برداشت نہیں کرتے تھے. بہت سی چیزیں تھیں جن کے معاملے میں وہ بہت سختی برتتے تھے, اور اپنے رفقا کو, اپنی اولاد میں سے بھی بعض کو پابند کر دیتے تھے. یہ نہیں ہوگا, یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اب اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میرے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرے کہ میں ایسی کسی چیز کو سختی سے نافذ کروں گا. تو باپ کی میری ایک حیثیت ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, اس میں تادیب ہو گئی, تنبیہ ہو گئی. دنیا بھر میں اساتذہ کے بارے میں, اسی طرح سے والدین کے بارے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ انسان ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی وقت غصے میں آ جائیں, ممکن ہے کسی موقع پر وہ کوئی بات بے جا کہہ دیں, تو ان کی بات کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح کہ ہم اپنے برابر سرابر کے لوگوں کی بات کو لیتے ہیں. اسی مرتبے میں اس کو رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے امام فرائی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر عبارت پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے طریقے سے عبارت پڑھ دی, شبلی سے پڑھ رہے تھے, شبلی نے سزا دی. اچھا, یعنی یہ واقعہ خود استاد امام نے بیان کیا ہے, سزا دی. انہوں نے دوبارہ عبارت پڑھی, پھر اسی طرح پڑھ دی, انہوں نے پھر سزا دی ان کو, جیسے استاد عام طور پر تھپڑ مار دیا, تعدیب کر دی. اس کے بعد خود شبلی کو یہ احساس ہوا کہ غلطی ان کی ہے, وہ عبارت درست پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں ہم نے اساتذہ کے یہاں دیکھی ہیں, معلمین کے یہاں دیکھی ہیں, بزرگوں کے یہاں دیکھی ہیں, دیہات میں دیکھی ہیں. لیکن شاگرد برا نہیں مناتے تھے ہم سب اس کا. شاگرد برا نہیں مناتے تھے. یہ جن لوگوں کے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں انہوں نے بھی برا نہیں مانا, احتجاج نہیں کیا ہوگا. انہیں بھی معلوم تھا کہ سوسائٹی میں ہمارے ان بزرگوں کی کیا حیثیت ہے. وہ مقام ان کو ان کی خدمات کی وجہ سے, ان کے پس منظر کی وجہ سے, ان کے دین و ایمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حاصل ہو گیا تھا. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی قاعدے نہیں ہیں, بس یہ ہو جاتا ہے. میں نے اپنے گاؤں کی اسی لیے مثالیں دیں کہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ماسٹر صاحب جا رہے ہیں, گاؤں کے کوئی بزرگ جا رہے ہیں, نوجوان گلی میں کھڑے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں, ادھر ادھر بکھر گئے. اگر انہوں نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے ان کو درست کرنے لگ گئے. اسی طرح بارہا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بال رکھ لیے, نوجوان رکھ لیتے ہیں شوق سے, تو کسی بزرگ نے آگے کہا کاٹو ابھی, اور کٹوا دیے. تو یہ سب چیزیں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں, ان میں کوئی بھی باعث تعجب بات نہیں ہے. اس کو حکمرانی, حکومت کے اختیارات سے متعلق نہیں کرنا چاہیے.